الیکشن کمیشن ریفیوز کر سکتا ہے کہ جی میں کوئی ایسا ایکٹ نہیں کروں گا جو کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ جاتا ہو۔ چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبر، ان کو ہٹانے کا 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے استعفیٰ دے دے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے تو آپ کو ریفرنس فائل کرنا ہوگا سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے۔ اور الیکشن کمیشن بھی وہ حلف لیتا ہے کہ وہ اس آئین کی پاسداری کرے گا، تو اس کو دبایا نہیں جا سکتا۔ الیکشن کمیشن ریفیوز کر سکتا ہے کہ جی میں کوئی ایسا ایکٹ نہیں کروں گا جو کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ جاتا ہو۔ الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبر، ان کو ہٹانے کا 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے استعفیٰ دے دے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے جس طرح کسی جج کے خلاف، اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے کسی جج کو آپ نے ہٹانا ہوتا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ ریفرنس فائل کرتے ہیں، تو آپ کو ریفرنس فائل کرنا ہوگا سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے۔ اور یہ آپ دیکھیں، ان کو یہ تحفظ کانسٹیٹیوشنل عہدوں پہ اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ کانسٹیٹیوشن کا تحفظ کر سکے، اس کو پروٹیکٹ کر سکے۔ اگر انہیں یہ خطرہ ہو کہ یار یہ مجھے ہٹا دے گا، دیکھیں ہم کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن برا ہے، یا عدلیہ ایسی ہے، یا فلاں ادارہ ایسا۔ ادارہ ایک بے جان چیز ہوتی ہے، اٹ سیلف ادارہ کچھ نہیں ہوتا، اداروں کو افراد چلاتے ہیں۔ اٹ ڈیپینڈز اپان دی انڈیویجولز جو اس کو چلا رہے ہیں۔ اگر وہ ایماندار ہے تو ادارہ ایماندار کہلائے گا، اگر وہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کر رہا ہے، ایک انڈیویجول جو اس کو ہیڈ کر رہا ہے، اس ادارے کو چلا رہا ہے، تو ہم ادارہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ادارہ غلط ہے۔ وہی ادارہ کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، وہی ادارہ کبھی غلط ہو جاتا ہے۔ اسی ادارے کو کبھی ہم سیلیوٹ کرتے ہیں، اسی ادارے کو کبھی ہم، میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو آج کل ہو رہے ہیں، کریٹیسائز کرتے ہیں، اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ تو ادارہ تو اٹ سیلف کچھ نہیں ہے، یعنی ایکچولی آپ جو اس ادارے کو چلانے والے ہیں، ان کے جو ایکشنز ہیں ان پہ ریئیکشنز دیتے ہیں۔ آپ کے حق میں ہے، آپ نے سیلیوٹ کر دیا، آپ کے حق میں نہیں آیا، آپ نے تنقید شروع کر دی۔ اگر ادارے کا سربراہ یہ چاہے کہ اس نے آئین کے مطابق چلنا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو تحفظ حاصل ہو۔ اور الیکشن کمیشن جو 5 افراد پر مشتمل ہے، چیف الیکشن کمشنر بطور چیئرمین اور 4 ممبر، ہر صوبے سے ایک ممبر جو ہے، ان کو یہ تحفظ حاصل ہے کہ ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے کوئی، وہ اللہ کی مرضی ہے، یا وہ شخص اپنی مرضی سے استعفیٰ دے دیتا ہے تو وہ چلا جائے گا، یا اگر آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے اگینسٹ ریفرنس لے کے آئیں کہ جی اس نے یہ کانسٹیٹیوشنل وائیولیشنز کی ہیں، یہ ان اکارڈنس ود لا نہیں چل رہا، یہ اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہا۔ وہاں پہ آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ثابت کرنا ہوگا، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل اگر یہ سمجھتی ہے کہ ہاں he is not doing in accordance with his oath، تو پھر وہ اس کو فارغ کر سکتی ہے۔ جی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ حکم دے کہ جی امیڈیٹلی الیکشنز ہوں، تو اس کا مطلب بھی وہی ہوگا کہ جس طرح آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے اسی طرح الیکشن ہے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوگا کہ الیکشن کمیشن کل ہی الیکشن پروگرام اناؤنس کر دے۔ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کورٹ یہ آرڈر کرے گی تو یہی کہے گی کہ ان اکارڈنس ود لا، اور اگر وہ کہتی ہے کہ جی فوری الیکشن کروائیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان اکارڈنس ود لا، ناٹ بائی اگنورنگ دی لا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر یہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ الیکشن کروائیں تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے اس سے باہر جا کے الیکشن کروائے۔ ظاہر ہے وہ کروائے گا الیکشن، لیکن اپنے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے مطابق کروائے گا، جس طرح آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے اور الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے اسی طرح وہ الیکشن کروائے گا۔ دیکھیں سر، اصلاحات تو ایک بہت جامع لفظ ہے۔ میں نے پچھلے جو گورنمنٹ تھی مسلم لیگ نون کی، اس میں بھی 5 سال ایک الیکٹورل ریفارمز کمیٹی جس کو اسحاق ڈار صاحب ہیڈ کر رہے تھے، اور اس میں پی ٹی آئی کے بھی 2 بندے شامل تھے، تمام سیاسی جماعتیں تھیں۔ 5 سال کی
ریزی کے بعد یہ الیکشن ایکٹ جو ہے یہ وجود میں آیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ولنریبل لا ہے، یعنی جو قانون پہلے موجود تھے ان کو کمزور کر کے، کیونکہ اس کا تصور بڑا پرانا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک یونیفائڈ کوڈ جو ہے، یعنی جو 25-30 لاز الگ الگ پہلے تھے جو 73 کے کانسٹیٹیوشن کی پروملگیشن کے بعد بنانے شروع ہوئے، کچھ 74 میں بنے، کچھ 75 میں، کچھ 76 میں بنے، تو ان سب کو اکٹھا کر کے ایک یونیفائڈ کوڈ الیکشن کا جو ہے الیکشن لاز کا وہ بنانا، اس کا تصور تھا، اس کو اکٹھا کیا گیا، اس کا ایک مسودہ بنایا گیا، وہ مسودہ گورنمنٹ کو بھیجا گیا۔ اسی مسودے کو انہوں نے اس طرح سے وہ 5 سالوں میں کیا کہ اتنا سا ایک بنا کے ایک ولنریبل لا جو ہے وہ نکال دیا۔ یہ جی ریفارمز ہو گئی۔ کیا ریفارمز ہو گئی کہ جی دیکھیں یہ 15 کتابوں کی بجائے ایک چھوٹی سی کتاب ہم نے بنا دی ہے۔ یہ ریفارمز نہیں ہوتی۔ اب یہ پچھلے دنوں میں آپ نے سنا کہ جی ہم ریفارمز کر رہے ہیں۔ کیا ریفارمز ہو رہی ہیں جی؟ اب مینول کاؤنٹنگ نہیں ہوگی جی، اب EVM ہوگی۔ ریفارمز یہ ہوتی ہے کہ آپ سسٹم کو ٹھیک کریں، اس کے جو فلاز ہیں ان کو ختم کریں۔ دنیا میں پرفیکٹ تو کوئی نظام نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نہ کوئی لکونا، کوئی فلا، کوئی ڈیفیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایسا نظام بنایا جائے جس میں کم سے کم دخل اندازی کی گنجائش ہو۔ لیکن یہاں پہ چونکہ دخل اندازی ایک طرف سے، کینڈیڈیٹ کی طرف سے یا ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نہیں ہوتی، یہاں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دخل اندازی کرنے والے ہوتے ہیں، بہت سارے ادارے دخل اندازی کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب اتنی دخل اندازیاں ہو رہی ہوں تو پھر آپ سسٹم کو کیا کہیں گے؟ وہ سسٹم، اس کو پھر آپ مزید کمزور بناتے ہیں تاکہ اس کے اندر یہ طاقت ہی ریزسٹ کرنے کی نہ رہے۔ اب جس طرح آپ نے یہ کہ جی آپ فوری الیکشن کروا دیں، آپ نے کانسٹیٹیوشن میں کہا کہ جی 120 دن میں جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر یا ممبر کی سیٹ خالی ہوتی ہے تو وہ پر کی جائے گی، نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں جی۔ پھر آرٹیکل 254 کو آپ لے لیتے ہیں کہ جی اگر آئین کوئی لیمٹ لگاتا ہے کہ جی اس مقررہ وقت اس کا کوئی ٹائم فریم دیتا ہے کہ اس میں یہ کام ہونا چاہیے اور نہیں ہوتا تو وہ انلیگل نہیں ہوگا، وہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہوگا، پھر آپ ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ ہر دفعہ آئین کو وائیولیٹ کر کے، پھر میں جو کہتا ہوں نا کہ آپ نے لا جو ہے وہ ولنریبل بنا دیا۔ وہ ولنریبلٹی یہی ہوتی ہے کہ اس میں ایک گنجائش رکھ دی جاتی ہے کہ اگر میں اس کو وائیولیٹ بھی کروں تو میں محفوظ رہوں گا۔